یہ دو وقت ایسے ہیں جب حاضریاں تبدیل ہوتی ہیں. ان دو وقتوں میں فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پاس کچھ پیغامات پہنچاتے ہیں کہ اللہ تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اس دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہوں، ان جذبوں کو پاک کرنا چاہتا ہوں، اور تیری محبوبیت چاہتا ہوں اور تجھے محبوب بنانا چاہتا ہوں. اللہ تو چاہتا تو ہو جائے گا، تو چاہ لے. اور اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام رب کا سچا نظام، وہ نظام رب کا سچا نظام. اور وہ نظام کیا ہے؟ یہ جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا، اس کا سچا نظام. جو چاہتا ہے اللہ اس کے لیے کر دیتا. اس لیے عصر کی نماز کے بعد جو شخص عصر کی نماز کے بعد جو شخص کیا کرتا ہے؟ لا یجلیہا، بس سانس روک کے پڑھ لے، جتنی دفعہ پڑھ لے. عصر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز کے بعد بڑے فیصلے ہوتے ہیں، طاقتور فیصلے ہوتے ہیں، بہت طاقتور فیصلے ہوتے ہیں. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو. جو بندہ سانس روک کے اس کو پڑھ لے، سانس روک، اس کا دل روشن، اس کے جذبے روشن، اس کو ولایت ملتی ہے، اس کو روحانیت ملتی، اس کو برکتیں ملتی ہیں، اس کو خیریں ملتی ہیں. چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں؟ فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے. عصر کے وقت جو بندہ عمل کرے گا اس کو دو فرشتے ملیں گے، آنے والے بھی جانے والے. کسی بھی نماز میں دو فرشتوں کی آمد نہیں ہوتی، ایک فجر میں اور ایک عصر میں. ایک آنے والے، ایک جانے والے. آنے والے کہیں گے یا اللہ یا لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، پڑھ رہا تھا. اللہ پاک فرمائیں گے اس کا جذبہ کیا تھا؟ یا اللہ اس کا جذبہ تھا دل روشن ہو جائے، زندگی روشن ہو جائے، اندھیروں سے نکل جاؤں، دل کی دنیا آباد ہو جائے، من کی دنیا آباد ہو جائے، اور جذبوں کی دنیا آباد ہو جائے. یا اللہ یہ جذبہ تھا. اور ایک فجر کا وقت ہوتا ہے، جس فجر کے وقت میں یہ دو چیزیں تبدیلیاں ہوتی ہیں. عصر کے وقت ایک اور بھی فیصلہ ہوتا ہے، وہ اولاد اور نسلوں کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا، اولاد اور نسلوں کا فیصلہ عصر کے وقت ہوتا ہے. اس لیے فرمائے جو بندہ عصر کے وقت یا رحمان پڑھے، جاگ رہے نہیں ورنہ سو رہا، وہ ایسے تو ہٹا لیں. پھر اب آپ سے پیار ہے، اس لیے آپ اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں. میں جو بندہ عصر کے وقت 11 بار یا رحمان پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ صرف 11 بار یا رحمان پڑھے گا جو عصر کے وقت، اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں. بڑی قیمتی بات، نسلوں کے فیصلے فرماتے ہیں. نسلوں کے کیا پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں کے فیصلے فرماتے. اس وقت بے اولادی بڑھ رہی ہے، بہت بڑھ رہی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی. بے اولادی بہت بڑھ رہی ہے اور حد سے زیادہ بڑھ رہی. اللہ اس کی نسلوں کے لیے فیصلے فرماتے. دیکھیں اللہ نے دو چیزوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو پسند بھی کرتے ہو اور اس پہ تمہیں فخر بھی ہے. المال والبنون، ایک مال اور ایک بیٹے. یہ تمہارے لیے دو چیزیں پسندیدہ ہیں، مال اور بیٹے. فجر کے وقت مال ملتا ہے، عصر کے وقت بیٹے ملتے ہیں. عجیب بات. فجر کے وقت کیا ملتا ہے بولے، اور عصر کے وقت، اچھا فجر اور عصر کی تقسیم ہے، عجیب تقسیم ہے. عصر کے وقت طلسمات بہت ٹوٹتے ہیں، جادو بہت ٹوٹتے ہیں، بندشیں بہت ٹوٹتی ہیں، کیونکہ عصر کا وقت اصل میں بڑا نازک ہے. ظہر اور مغرب کے درمیان کا نازک وقت. انسان نے ظہر کو وقفہ کیا، فجر کا کام کیا ہوا ہے، اب وہ اس کو مغرب قریب نظر آتی ہے. اور یہ نماز بہت حساس نماز ہے، بہت حساس نماز، بہت حساس. فجر کا جو بندہ فجر کو قیمتی بنا لے گا، اللہ اس کی نسلوں میں روزی نہیں چھینے گے، اس کی نسلوں میں رزق نہیں چھینے گا، اس کی نسلوں کے اندر روٹی نہیں چھینے گے، اس کی نسلوں میں قرضے نہیں ہوں گے، اور اس کی نسلوں میں فقر نہیں ہوگا، اس کی نسلوں میں غربت نہیں ہوگی، اور اس کی نسلوں میں مفلسی نہیں ہوگی. اور لفظ مفلسی فلوس سے ہے. فلوس کہتے ہیں مال کو، پیسوں کو. عرب میں کہتے ہیں فلوس معافی، پیسے نہیں ہیں. مفلسی فلوس سے نکلی. اللہ پاک اس کی نسلوں سے مفلسی نہیں دیں گے جو فجر کے وقت کو قیمتی بنا لے. تھوڑا سا وقت فجر کا، اور ہے نازک سا وقت. عصر کا وقت بھی بڑا نازک سا ہے، آیا اور گیا. ظہر کا وقت بہت لمبا، مغرب کا وقت عشاء تک، عشاء کا وقت فجر تک، فجر سے پہلے سارا عشاء. عصر کا وقت بہت نازک ہے اور فجر کا وقت بہت نازک. یہ دو وقت فیصلوں کے ہیں.
اور ان دو وقتوں میں جو بندہ فیصلے کروا لے وہ اندھیری دنیا سے نکل جائے گا، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں اور برکتیں پائے گا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ تھا تو 4 شرطیں رکھی گئیں، ان کا جنازہ وہ بندہ پڑھائے، ان کا جنازہ وہ پڑھائے جن میں یہ 4 شرطیں ہوں، جس میں یہ 4 شرطیں ہوں۔ ان میں ایک شرط جو تھی وہ یہ تھی عصر کی نماز بھی اور اس کی سنتیں بھی، یہ شرط بھی تھی، عصر کی نماز بھی اور اس کی سنتیں بھی، یہ شرط تھی۔ اب اعلان ہو رہا، اتنی بڑی ہستی ہے، خاموشی ہے، ایک شخص منہ لپیٹ کے صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکلا، پتا چلا کہ وہ بادشاہ التمش ہے، وہ بادشاہ ہے۔ کہنے لگا یہ چیزیں میرے راز میں تھیں، میرے اور اللہ کے درمیان تھیں، یہ چیزیں راز میں تھیں، میرے اور اللہ کے درمیان تھیں، لیکن یہ چیزیں آج جنازہ ہے اور آگے کوئی نہیں آ رہا اور جنازے کی تاخیر ممنوع ہے، لہٰذا آج جنازہ میں پڑھاؤں گا کیونکہ یہ ساری شرائط میرے اندر موجود ہیں۔ آپ بتائیں، آپ سوچیں کہ یہ ساری شرائط میرے اندر موجود ہے۔ عصر کے وقت میں ایک اور چیز ہے اور بڑی اہم چیز ہے۔ ایک تو میں نے عصر کے وقت میں عرض کیا لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، سانس روک کے پڑھ لیں، جتنی دفعہ پڑھ لیں بہت ملتا ہے۔ ہم کالی دنیا صرف جادو کو سمجھتے ہیں، کالی دنیا وہ بھی ہے جب چہرے کی آنکھیں ہوں اور دل کی آنکھیں نہ ہوں۔ چہرے کی آنکھیں تو کتے کی بھی ہیں، چہرے کی آنکھیں تو گدھے کی بھی ہیں، چہرے کی آنکھیں تو خنزیر اور سور کی بھی ہیں، اور چہرے کی آنکھیں تو مردار کی بھی ہیں، اور چہرے کی آنکھیں تو اس شخص کی بھی ہیں جو ازلی شقی اور بدبخت ہے، اور چہرے کی آنکھیں تو اس کو بھی ہیں جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اگر میری بھی صرف چہرے کی آنکھیں ہوں اس میں مجھ میں کیا فرق ہوا؟ ہاں، میری چہرے کی آنکھوں کے ساتھ میری دل کی آنکھیں بھی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، دل کی آنکھیں بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر دل کی آنکھیں میری نہ ہوئیں تو میرا دل جو ہے وہ ویران آیا اور ویران چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا جو سیاہ دل کا آدمی ہوگا اس کی روح کو فرشتے ایک دوسرے پہ پھینکیں گے، تم اٹھاؤ، وہ کہے گا تو اٹھا، وہ کہے گا تو اٹھا، اس میں بدبو ہوگی۔ اور جس کا دل روح نورانیت میں ہوگا فرشتے اس سے چھینیں گے، کہیں گے، وہ کہے گا میں لے کے جاتا ہوں اس کی روح کو، اس کے دل کی نور کو، اس کے دل کی روشنی کو، وہ کہے گا میں لے کے جاتا ہوں، وہ کہے گا میں لے کے جاتا ہوں۔ حیران ہو گئے، آپ حیران ہو گئے۔ اس لیے یہ تسبیحات فاطمہ کب پڑھنی ہے؟ کیوں؟ آپ سوچیں، تسبیحات فاطمہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ اس کی وجہ ہے کہ فرشتوں کو یہ 3 الفاظ بہت محبوب ہیں، کلمتان خفیفتان، الفاظ بہت طاقتور ہیں، اس لیے تسبیحات فاطمہ فجر اور عصر کے بعد۔ یہ وقت فرشتوں کی تبدیلی کا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ فرشتوں کو دوست بنائیں۔ فرشتے جب دوست بن جائیں گے ہمارے ہر کام میں، ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیں گے، ان سے ہمارا تعلق بن جائے گا، ان سے ہمارا انس ہو جائے گا، ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی، انس ہو جائے گا، دوستی ہو جائے گی۔ پھر جو کام کہیں گے وہ فرشتے ہمارے کاموں میں لگ جائیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتے بنائی اس لیے ہیں، اور اگر ان کو ہم کام کہہ رہے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، اللہ نے تو بنائی ہماری خدمت کے لیے ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے کسی خادم کو کہتا ہے مجھے پانی پلا دے، تو ساتھ بیٹھا کہتا ہے کہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں؟ تجھے تو اللہ سے پانی مانگنا تو بندے سے مانگ رہا ہے، تجھے تو اللہ سے مانگنا تھا، بندے سے کیوں مانگ رہا ہے؟ وہی اللہ نے اس بندے کو میری خدمت کے لیے مقرر کیا ہے، میں اسے اگر مانگ رہا ہوں میں مجرم تو نہیں ہوں۔ عصر کے وقت کو قیمتی بنا اور فجر کے وقت کو قیمتی بنا۔ فجر کے جو لمحات ہیں، یہ فجر کے جو لمحات ہیں یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہیں، اور رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی۔ جو کہتے ہیں میرے گھر میں رزق ختم نہ ہو، میری نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، اور میری نسلوں میں فاقے نہ ہو، غربت نہ ہو۔ بڑے تمنگر دیکھے، بڑے مالدار دیکھے، ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس خزانے ہی خزانے تھے، لیکن فقر اور فاقے کی جب لپیٹ میں آئے تو ہر چیز ختم ہو گئے۔ کیونکہ جب دینے پہ آتا ہے ان گنت دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے پھر ان گنت لیتا ہے، اور اتنا لیتا ہے کہ فقر، فاقوں اور غربت کی انتہا ہو جاتی، اتنا لیتا ہے۔ اپنی زندگی کے سفر میں ان 2 اوقات کو قیمتی بنا۔ کالی دنیا سے نکل جائیں گے، اچھا پھر کالی دنیا کے ساتھ کالے روگوں سے نکل جائیں گے۔ کہتے ہیں اللہ میری ساتھ غیبی مدد عطا فرماتے سورۃ قریش کی وجہ سے۔ جی یہ اور فائدے بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے رزق میں وسعت کر دی، گھر بھی دیا۔ جی
पेट और वेट कम हो गया, वजन और पेट कम हो गया सूरत कुरैश से। कितने साल से पढ़ रहे हैं? कहते हैं मैं 4 साल से पढ़ रहा हूं, मुझे 2 नफे मिले हैं। एक रूहानी रिस्क मिला है और दूसरा, हाँ, जो खाना खाता हूं वो इबादत पे लगता है, इबादत पे लगता है। बहुत बड़ी बात है जी। आप बयान करें, पीछे वाले मुख्तसर बयान। हाँ जी, ठीक है, बैठे। ये नेमतें हैं अल्लाह के नाम की। कोई मेरी दवाई नहीं है मैं बेच रहा हूं कि आपको कह रहा हूं हाँ भी कौन को क्या फायदा हुआ और उसके बाद मेरी दवाई की सेल लग जाएगी। ये अल्लाह पाक के नाम की अजमतें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि जो अल्लाह के नाम को अजमत से लेता है, वकार से लेता है, शान और शौकत से लेता है, अल्लाह अपने नाम की अजमत, अपने नाम का वकार उसको देते हैं और उसका नफा देते हैं और उसका फायदा देते हैं। यह हकीकत है। मेरा अल्लाह बहुत करीम है और बंदे को अल्लाह पाक जाय नहीं करते, बहुत करीम है। जितनी अल्लाह की अजमत को बयान करेंगे, अल्लाह की बड़ाई को बयान करेंगे, अल्लाह के वकार और शान और शौकत को बयान करेंगे, अल्लाह अपने गैब के खजाने से नस्लों को देता चला जाए। मेरा एक मशवरा है, सूरत कुरैश का आपने एहतमाम किया और किया, लेकिन मेरी दरखास्त है सुबह शाम कम अज कम सूरत कद्र 3 बार और सूरत कौसर 3 बार। ये वबाई बीमारियों के लिए, ये शुगर के लिए, ये लाइलाज बीमारियां, हेपेटाइटिस है, शुगर है और इस किस्म की बीमारियों के लिए बहुत जबरदस्त चीज है और बेमिसाल बाकमाल चीज है और जिंदगी में बहुत कमाल चीज, बहुत कमाल चीज। वबाई बीमारियां, लाइलाज बीमारियां, जिन बीमारियों के अंदर इंसान थक गया। बीमारियों का तस्करा हुआ तो एक और तोहफा देता हूं। मरी की रन रूहानी मंजिल का इंतकाल होना था तहसीलदार की अदालत में। मैं अपने एक मुखलिस के साथ धूप में बैठा हुआ था। नीचे देखा मैंने ढलवान में एक बाबा जी हैं, कांपते हाथों के साथ ये लंडे के कपड़े, जर्सियां दीवार से लटका रहे हैं बेचने के लिए और नीचे बर्तन रखे हैं, फी बर्तन 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, इस तरह के बर्तन रखे हैं। तो मैं देखता रहा उनका ये मंजर कि वो माजूर आदमी है, मजबूर है। मैंने एक साहब थे, मेरे साथ थे मकामी मरी के, मैंने चंद हजार रुपए निकाल के उसे दिए। मैंने कहा बाजार से जाके चने ले आओ ऐसे जो छिलका समेत भुने हुए हैं और साथ मुनक्का ले आओ, बड़ी किशमिश मुनक्का, बस ये 2 चीजें ले आओ, हम वजन ले आओ। अच्छा वो ले आया। मैंने वो दोनों चीजें ली और बाबा जी के पास गया। मैंने कहा बाबा जी क्या तकलीफ है? कहने लगे तकलीफ बहुत पुरानी है, इलाज नहीं किया। कहा बहुत महंगा इलाज है, मुझसे नहीं हो सकता। मैंने पहले अपना दानिस्ता तारुफ कराया कि मैंने कहा तारुफ ना कराऊंगा तो बाबा किस चीज की अजमत नहीं लेगा। अल्लाह अपनी तारुफ करा के अपनी अजमत, अपने हबीब का तारुफ करवाता है अल्लाह। मैंने कहा मैं हकीम हूं और मैंने दानिस्ता कहा बाबा जी मैं बड़ा मशहूर हकीम हूं। अपने मुंह मियां बिट्ठू, पता नहीं मेरा जज्बा क्या था, मेरी नीयत तो अल्लाह ही जानते हैं। और ये मैंने आपके लिए नुस्खा मंगवाया है, आप ये खा लें, 1 मुट्ठी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। ये खाना भी है, ये दवा भी है, ये गिजा भी है, आप खा लें। मैंने वो बताया, उनको दिया, बड़ा खुश हुआ कि मैं खाऊंगा। मैंने कहा आपका ये राशा, ये इस वक्त दुनिया की लाइलाज बीमारियों में है। क्या कहते हैं? पार्किंसन कहते हैं। बहुत लाइलाज बीमारियां। लाहौर के एक मशहूर मिठाई की दुकान है, उनकी ब्रांचें हैं पूरे वर्ल्ड में। मेरे पास आए, बात करते करते लिपट जाते थे, ऐसे 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 हाथ ऐसे करते लिपट जाते थे, बात नहीं कर सकते थे। 2 मुलाजिम थे जो उनको संभालते थे। वो कहते थे दुनिया की तमाम फिरके में आया हूं, कहीं इसका इलाज नहीं, मुनक्का और चने से उसका इलाज हो गया। ये आजकल इसका मौसम धुंध है, सख्त सर्दी है, दिसंबर है, ये मौसम इसका जबरदस्त है। सारे मौसम है लेकिन ये मौसम तो कमाल मौसम है। 1 मुट्ठी सुबह शाम खा लें, 1 मुट्ठी सुबह नहार मुंह ही काफी है। हाँ, किसको बीमारी है वो सुबह दोपहर शाम खाए, जिसको बीमारी नहीं है वो 1 वक्त की खा ले तो 1 वक्त भी काफी है। अच्छा, साल गुजर गए, कुछ अरसे के बाद फिर वहीं जाना हुआ। साथ हमारे एक दोस्त रहते हैं खालिद साहब, उनके यहाँ ख्याल हुआ यहाँ एक बाबा था जिसको मैंने मुनक्का और चनों का वो टोटका दिया था, उनका पता कर लेते। तो गया तो बाबा जी की दुकान, वही दीवार पे लटके हुए कपड़े और बैठे हुए थे पत्थर पे सामने। तो मैं जाके साथ बैठ गया। मैंने कहा बाबा मैं वही हकीम हूं जिसने आपको वो चने और मुनक्का दिया था। यकीन जानिए बाबा तो 18 साल के जवान की तरह ऐसे उठा और मुझे गले लगाया। अच्छा, मैं गले लग के ना उसके हाथों और बाहों और बाजुओं की ग्रिप समझ रहा था कि इसके अंदर कितनी ताकत है। ठीक, उससे पहले मुझे बाबे का हाथ मिलाना याद है, मुझसे हाथ मिला ना ऐसे हिल रहे थे, बाबे की ग्रिप थी। मैंने कहा बाबा जिंदाबाद हो गया। तो
اور بابا جی بالکل ٹھیک تھے، اور مجھے اپنے پتھر پہ بٹھایا، وہاں بٹھایا، پھر ایک پرانی جرسی لے آئے، ٹھنڈا پتھر تھا، وہ نیچے بچھائی، خود ساتھ بیٹھے، بہت محبت کی، اور اس کی آنکھوں سے ممنونیت اور آنکھوں سے جو دعائیں میں دیکھ رہا تھا، آنکھوں کے اندر کی بے زبان دعائیں، بے زبان دعائیں، بے زبان دعائیں۔ بھائی بیٹھ جائیں، منت ہے بیٹھ جائیں۔ ایسا زبردست ٹوٹکا ہے، مغلوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، ابا جی احتیاطاً فوت نہیں ہو رہے تھے، احتیاطاً ابا جی فوت نہیں ہو رہے تھے، ابا جی فوت ہوں گے تو بادشاہت اگلے کو ملے گی، تو انہوں نے کیا کیا، ابا جی کو احتیاطاً قید کر دیا، قید کر دیا۔ ایک بادشاہ گزرے ہیں، جب قید کر دیا اور خود بادشاہ بن گئے اور 50 سال حکومت کی، 50 سال۔ ابا جی نے کہا چلو بیٹا مجھے قید تو کر دیا، 2 چیزیں دے دے، ایک بچے دے دے، ان کو پڑھاتا رہوں گا، ایک چنے دے دے، اس کو کھاتا رہوں گا۔ باپ بھی بادشاہ کا بیٹا تھا، بادشاہ تھا، کہنے لگا ابا تو بادشاہت سے ہٹ گیا ہے، پر بادشاہت ابے کے اندر سے نہیں گئی، بچے دے دے پڑھاتا رہوں گا، بچوں پہ بادشاہت ہوتی ہے، اور چنے دے دے کھاتا رہوں گا، چنا بادشاہوں کی غذا ہے، شہنشاہوں کی غذا ہے، چنا۔ جس دور میں سکول پڑھنے والے بچوں کی جیبوں میں چنے ہوتے تھے، فاسٹ فوڈ نہیں ہوتی تھی، اس دور کے بچوں کی ذہانت، اس دور کے بچوں کی عقل اور 5 جماعتیں